اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورہ انفال کی 48 نمبر آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورہ انفال کے آغاز سے ہی جنگ بدر کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ابو جہل 1000 کا لشکر مکے سے لے کر کے روانہ ہونے لگا تو ان کے دل کے اندر ایک قسم کا خطرہ پیدا ہوا، خدشہ پیدا ہوا۔ وہ یہ پیدا ہوا خطرہ کہ جب ہم یہاں سے لشکر لے کر کے روانہ ہوں گے مدینے کی طرف تو ہماری غیر حاضری میں ہمارا جو دشمن ہے، پرانا دشمن قبیلہ بنو کنانہ، ان کے آپس کی چپکرش رہتی تھی، دشمنی رہتی تھی۔ تو ابو جہل کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا، خطرہ پیدا ہوا کہ ہماری غیر حاضری میں کہیں ہمارے گھروں پر حملہ آور ہو کر ہماری عورتوں کی عزت نہ لوٹ لے اور ہمارے گھروں کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ تو ان کے دل کے اندر یہ خطرہ پیدا ہوا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ ہم کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو اسی وقت شیطان سراقہ بن مالک، یہ بعد میں مسلمان ہو، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ قبیلہ بنو کنانہ کا سردار سراقہ بن مالک تھا، وہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا۔ یہ دو چیزیں بیان کی گئی، مفسرین نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیطان نے ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، وسوسہ ڈالنے کا بھی شیطان کو اختیار ہے۔ دوسری روایت یہ مفسرین نے بیان کی ہے، انسانی شکل میں شیطان آیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا اختیار دیا ہے، ہر شکل میں ہر صورت میں وہ آ سکتا، انسان کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، ہر صورت میں شکل و صورت میں وہ آ سکتا ہے۔ تو یہ دوسری روایت جو میں نے بیان کی، انسانی شکل میں سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ ارے تم کیوں ڈرتے ہو، میں بنو کنانہ قبیلے کا سردار ہوں اور میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہاری غیر حاضری میں تمہارے خاندان پر، تمہارے قبیلے پر، مکہ کے لوگوں پر حملہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ جب سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان نے ابو جہل سے یہ کہا کہ تمہاری غیر حاضری میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم مکہ کے لوگ روانہ ہو جاؤ اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو، تم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب ابو جہل کو اطمینان ہو گیا کہ ہمارے دشمن سے ہماری غیر حاضری میں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، تو 1000 کا لشکر لے کر کے مکے سے روانہ ہوا مدینے کی طرف۔ جب یہ دونوں لشکر آپس میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا، آج کے دن کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، یہ کہا۔ لیکن جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، مسلمانوں کا لشکر بھی اور کافروں کا لشکر بھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ کافروں کا ساتھ شیطان دینے کے لیے آیا ہے، شیطان کا لشکر بھی کافروں کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ 3 لشکر کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ ایک تو 1000 کی فوج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجی، آلاف من الملائکہ، 1000 کا لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور دوسری جگہ بثلاثۃ آلاف 3000 کا لشکر بھیجا۔ تو جب شیطان نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دیکھا، شیطان کمبخت تو بہت ہوشیار ہے نا، ان کی ہوشیاری کے سامنے ہماری آپ کی ہوشیاری کچھ بھی کام نہیں کرتی۔ ہر صورت میں یہ انسان کو بہکانا چاہتا، ایمان والوں کو
کافر بنانا چاہتا، کافروں کو کفر پر مارنا چاہتا. ان کو انسان سے دشمنی ہے، مسلمانوں سے دشمنی ہے. تو جب اس نے دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ لشکر کی قیادت کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام سبز گھوڑے پر پگڑی باندھ کر بہترین شکل و صورت میں فرشتوں کو لے کر کے آئے، تو اس وقت شیطان کا ہاتھ حارث بن ہشام جو کافر لشکر کے ساتھ آیا تھا ان کے ہاتھ میں تھا. تو شیطان نے جب دیکھا فرشتوں کے لشکر کو تو حارث بن ہشام کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو چھڑانے لگا. تو حارث بن ہشام نے کہا ارے اس مصیبت کی گھڑی میں تم ہم کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تم ہم کو چھوڑ کر کے اس وقت جا رہے، دھوکہ دے رہے ہو. تو شیطان نے حارث بن ہشام کو پٹخ دیا اور گرا دیا. شیطان کی طاقت اور قوت اس کا مظاہرہ کہاں کر سکتا تھا وہ حارث بن ہشام. تو اس کو پٹک کر کے گرا دیا اور بھاگنے لگا اور کہا کہ میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. مطلب کیا ہوا؟ میں فرشتوں کا لشکر دیکھ رہا ہوں، تم کو فرشتوں کا لشکر معلوم نہیں، اور میں فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا جو انہوں نے ذکر کیا یہ حقیقت میں اللہ سے ڈرتا نہیں تھا. اگر ڈرتا یہ کیوں کافر ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سجدے کا حکم دیا سجدہ کر لینا تھا، لیکن اس کم وقت نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ کی حقیقت میں ڈرتا نہیں تھا، لیکن اس نے دھوکہ دینے کے لیے کافر سے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. مطلب کیا؟ میں شیطان کا لشکر دیکھ رہا ہوں اور تم شیطان کا لشکر نہیں دیکھ رہے، اس لیے میں اس سے بری ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں. یہ کہہ کر کے شیطان بھاگ گیا اپنا لشکر لے کر کے. اس کے بعد لڑائی ہوئی. یہ تو مشہور بات ہے، ہم بیان کرتے آ رہے ہیں. کفار کا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے ہمکنار کیا. 70 کافر مارے گئے، 70 کافر جو ہے قیدی بنائے گئے. لڑائی ختم ہو گئی. لڑائی ختم ہونے کے بعد یہ لوگ جو کچھ بچے، یعنی جو کچھ لشکر کا حصہ بچا تھا، یہ لشکر مکہ آیا. مکہ آنے کے بعد سراقہ بن مالک سے ایک آدمی ملا، کافروں کے لشکر میں سے ایک آدمی ملا اور مل کر کے کہنے لگا کہ ارے تم نے تو ہم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ تم مسلمانوں سے مقابلہ کرو، تمہارا ہم ساتھ دیں گے، تمہاری ہم مدد کریں گے، اور تم نے عین وقت پر ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیا اور تم اپنا لشکر لے کر کے وہاں سے واپس آ گئے. تو سراقہ بن مالک کہنے لگا ارے یہ تو مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور میں تمہارے ساتھ تو گیا ہی نہیں تھا، اور لڑائی کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا. وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا، ترقی کا زمانہ تو تھا نہیں کہ آج کے زمانے کی طرح سیل فون، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، منٹوں سیکنڈوں کی خبر ساری دنیا میں گردش کرنے لگتی ہے. اس زمانے میں سالوں سال میں خبر پہنچتی تھی، کسی کے مرنے کی خبر، کسی کے جینے کی خبر، کسی کے پیدائش کی خبر، کسی کی شادی کی خبر، یہ جو ہے سالوں سال میں خبر پہنچتی تھی. آج کی طرح منٹوں سیکنڈوں کی طرح دنیا ترقی یافتہ تو نہیں تھی. تو سراقہ بن مالک کہنے لگا ارے تمہارا ہمارا تو سامنا ہوا ہی نہیں، ہم نے تم سے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا، ہمارا لشکر تو تمہارے لشکر کے ساتھ گیا ہی نہیں، اور یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سراقہ بن مالک نے فوراً انکار کر دیا. تو اس آیت کریمہ میں یعنی سورہ انفال کی 48 نمبر کی آیت میں شیطان کا وہ دھوکہ بیان کیا گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ جا بجا اس بات کو بیان کیا ہے، شیطان سے چوکنا رہنا، خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، کیونکہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے. ہر صورت میں، ہر شکل میں اس وقت تک تم کو بہکاتا رہے گا جب تک کہ تمہاری روح کفر پر نہ نکل جائے، جب تک تمہاری روح کفر پر نکل جائے. مرتے دم تک وہ کوشش میں لگا رہتا اور مرتے دم تک آدمی کے پیچھے لگا رہتا. شیطان کبھی مایوس نہیں ہوتا. ہم چند دنوں تک دعا مانگتے، دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے، اللہ کی ذات سے نا امید ہو جاتے، لیکن شیطان اتنا ہمت والا ہے کہ وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا کہ چلو یہ آج نہیں بہکا، کل یہ بہکے گا،
کل نہیں بہکا پرسوں بہکے گا، آخری دم تک جب تک انسان کی روح جسم سے الگ نہیں ہو جاتی اس وقت تک شیطان انسان کو بہکاتا رہتا اور ہر صورت میں بہکاتا رہتا، وسوسے ڈال کر کے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا انسانی شکل میں، بہت سارے بزرگوں کے واقعات نقل کیے گئے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھ کو یاد آیا کہ شیطان، ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ شیطان خراٹے کی نیند لے رہا ہے، اطمینان کی نیند سو رہا ہے۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ تو کون ہے جنگل میں یہاں کر کے خراٹے کی نیند سو رہا، اطمینان سے سو رہا، کیا تجھ کو جنگل میں کچھ ڈر نہیں لگ رہا؟ درندے، بھیڑیے، چیتے، شیر وغیرہ جنگل میں رہتے، تم کو ڈر معلوم نہیں ہو رہا؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو یہاں جنگل میں کیا کر رہا؟ تو جا بستیوں میں، تیرا کام ہے انسانوں کو بہکانا، تیرا کام ہے، تو بستیوں میں جا کر کے اور لوگوں کو بہکا، یہاں تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا جو میرا کام تھا، میرا کام آج انسان کرنے لگا، اب میری کوئی ضرورت نہیں ہے انسانوں کو بہکانے کی، مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اب جو ہے میرا کام خود انسان کر رہا۔ ایک اور واقعہ مجھ کو یاد آیا، ایک مرتبہ ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی شیطان سے، تو بزرگ نے کہا کہ بھائی تو کون ہے؟ تو شیطان نے کہا میں شیطان ہوں۔ ارے تو شیطان ہے، میں تیرے جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا یہ بتا کوئی تدبیر کہ میں تیرے جیسا ہو جاؤں۔ تو شیطان نے کہا کہ ارے آج تک تو مجھ سے کسی نے اس قسم کا سوال نہیں کیا اور تو عجیب و غریب سوال کر رہا کہ تو میرے جیسا ہونا چاہتا، تو عجیب و غریب سوال کر رہا۔ بزرگ نے کہا نہیں بھائی میں تیرے جیسا ہونا چاہتا ہوں، مجھ کو بتاؤ کیا کام کروں؟ تو شیطان نے کہا دو کام کر، دو کام اگر تو نے کر لیے تو تو میرے جیسا ہو جائے گا، میرے تیرے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کیا ہے وہ کام؟ نماز کو ٹال ٹال کر پڑھا کر، یہ نہیں کہا کہ جماعت سے مت پڑھا کر، جماعت کو چھوڑ دیا کر، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں کہوں گا جماعت سے نماز مت پڑھ تو پھر یہ نہیں مانے گا۔ نماز کو ٹال ٹال کر وقت سے بے وقت ہو کر کے پڑھا کر، نماز کا وقت ہو جائے بعد میں قضا پڑھ لیا کر۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ جھوٹی سچی قسمیں کھایا کر، کثرت سے قسمیں کھایا کر، جھوٹی سچی قسمیں خوب کھایا کر۔ ہمارے یہاں، مجھ کو میں بتاؤں اپنے بہار میں، ہمارے یہاں جو قصائی لوگ ہوتے، یہاں کے قصائیوں کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، لڑنے جھگڑنے آ جائیں گے، اور حقیقت میں یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہار میں قصائی لوگ بہت زیادہ قسمیں کھاتے، ماں کی قسم، باپ کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، اتنی کثرت سے قسم کھاتے کہ کوئی اس کا حد و حساب نہیں۔ تو وہاں کے قصائیوں کو دیکھا، یہاں تو نہیں دیکھا۔ تو شیطان نے کہا نماز کو ٹال کر پڑھا کر اور خوب کثرت سے قسمیں کھایا کر، تو اگر یہ دو کام کرنے میں کامیاب ہوگا تو میرے تیرے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو بزرگ نے کہا خدا کی قسم میں دو کام یہ کبھی نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں یہ دو کام کبھی نہیں کروں گا۔ نماز کو قضا نہیں ہونے دوں گا، نماز کو وقت کی اوقات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھوں گا، اور میں جھوٹی سچی قسمیں نہیں کھاؤں گا۔ بزرگ نے بھی شیطان سے کہا۔ تو شیطان نے کہا تو نے مجھ کو دھوکہ دے دیا، آج تک مجھ کو کوئی انسان دھوکہ نہیں دے سکا اور تو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں بھی کبھی کسی انسان کو میں وہ کہنے کا قسم کھا کر میں بھی کبھی کسی انسان کو راز کی بات نہیں بتاؤں گا، میں بھی کسی انسان کو اپنے دل کی بھید اور راز کی بات نہیں بتاؤں گا۔ اور یہ کہا اور شیطان چلا گیا۔ یہ دو واقعات میں نے اس لیے بیان کیے کہ کبھی کبھی بزرگوں کو شیطان سے ملنے کا اتفاق بھی ہوتا ہے، لیکن بزرگوں پر ان کا وار نہیں چلتا، ان کی سازش نہیں چلتی، ان کی تدبیر نہیں چلتی۔ تو شیطان کافروں کے پاس آیا اور آ کر کے ابو جہل کو کافروں سے کہنے لگا آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم لڑو تمہارا ہم ساتھ دیں گے۔ انسانی شکل میں آیا تھا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔